السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ وجے نگر کالونی میں دلخراش حادثہ، مکان پر دیوار گر جانے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد حالت نیند میں ہلاک۔ شہر میں مسلسل بارش سے عام زندگی متاثر، کئی نشیبی علاقے زیر آب، عوام کو شدید مشکلات۔ تین دن کی بارش کے دوران ریاست بھر میں 10 افراد ہلاک، 300 مکانات منہدم، فصلوں کو نقصان۔ انٹرنیشنل چلڈرنز فلم فیسٹیول کا 14 نومبر کو آغاز، للیتا کلاتھورانم میں افتتاحی تقریب۔ اور کلوا کرتی روڈ پر RTC بس اور موٹر سائیکل کا تصادم، 4 حیدرآبادی حادثے کا شکار، 1 نوجوان ہلاک۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وجے نگر کالونی میں مسلسل بارش کے دوران کالج کی ایک دیوار مکان پر گر گئی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک شخص اور ایک کم سن بچہ شدید زخمی ہے۔ یہ حادثہ جمعرات کی صبح پیش آیا۔ حادثے کے وقت ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد محو خواب تھے۔ پولیس اور بلدی عہدیداروں کے مطابق مزدور پیشہ 27 سالہ مولو، اس کی ماں 50 سالہ پاروتی، بیوی 25 سالہ لکشمی اور بچے 7 سالہ شری ہری اور 5 سالہ جناردھن 2 کمروں کے مکان میں مقیم تھے۔ وجے نگر گورنمنٹ B.Ed کالج کی کمپاؤنڈ وال بارش کی وجہ سے ان کے مکان پر گر گئی، جس کے نتیجے میں مکان مکمل طور پر منہدم ہو گیا۔ مولو شدید زخمی ہے، اس کی ماں، بیوی اور ایک بچہ ہلاک ہو گیا ہے۔ حادثے کی اطلاع کے بعد ضلع کلکٹر M.K. منیا، میئر ماجد حسین، ارکان پارلیمنٹ انجن کمار یادو، لیگا پارٹی راج موہن، رکن کونسل پربھاکر، کارپوریٹر محسنہ پروین کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین اور مختلف محکموں کے عہدیداروں نے وجے نگر کالونی کا دورہ کرتے ہوئے متاثرہ مکان کا معائنہ کیا۔ مختلف قائدین نے ہلاک ہونے والے افراد کے ورثاء کو ایکس گریشیا دینے کا مطالبہ کیا۔ سکندرآباد میں سٹی لائٹ ہوٹل کے حادثے کے بعد بلدیہ نے پرانے شہر میں مہم چلاتے ہوئے خانگی بوسیدہ مکانات اور دیواروں کو منہدم کیا تھا، لیکن سرکاری عمارتوں کا مشاہدہ نہیں کیا گیا، جبکہ شہر میں کئی سرکاری عمارتیں مخدوش ہوئی ہیں۔ بلدی عہدیداروں کی غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں 3 افراد کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ اس موقع پر میئر ماجد حسین نے فیکس 1 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلان کیا۔ ونستھلی پورم میں بھی ایک دیوار منہدم ہونے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ متاثرہ افراد رمیش اور ناگیش نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ 2 دنوں کے شدید بارش سے ان کے مکان کی قدیم دیوار منہدم ہو گئی۔ شہر حیدرآباد اور اس کے مضافات میں مسلسل بارش نے عام زندگی درہم برہم کر دی ہے۔ کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور عوام کو سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جگہ جگہ ٹریفک بھی جام ہو گئی۔ سڑکوں کی خستہ حالت اور بلدی حکام کی لاپرواہیوں کے سبب شہریوں کو شدید اذیتیں برداشت کرنی پڑی۔ شہر میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران وقفے سے جاری بارش کے سبب کئی علاقے جھیل میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ چہارشنبے کی رات سے جمعرات کی دوپہر تک وقفے سے کہیں ہلکی تو کہیں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ مضافاتی علاقوں سرو نگر، رامنتا پور، اپل، LB نگر کے علاوہ دلسکھ نگر، عطا پور، پنجا گٹا، سوماجی گوڑا اور پرانے شہر کے کئی علاقوں میں بارش سے کئی نشیبی علاقے جھیل میں تبدیل ہو گئے۔ کئی علاقوں میں مین ہول سے پانی ابل کر سڑکوں پر بہتا ہوا بھی دیکھا گیا۔ صبح کے اوقات میں بھی شہر کے کئی مقامات پر کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام رہی۔ راجندر نگر میں ایک کیب گاڑی الٹ گئی۔ دلسکھ نگر میں بھی کئی مقامات پر بارش کا پانی جمع ہو جانے سے ٹریفک مسدود ہو گئی ہے۔ بہادر پورے کے علاقے میں شدید بارش کی وجہ سے کئی دکانوں اور مکانوں میں پانی داخل ہو گیا، جبکہ سڑکوں پر پانی جمع ہو جانے سے گاڑیوں کی آمد رفت میں مشکلات پیش آ رہی تھی۔ بہادر پورے کا نالہ بھر جانے سے پانی دکانوں اور مکانوں میں داخل ہو گیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ عید الفطر کے دوسرے دن نالے کی مرمت کا کام شروع کیا گیا تھا،
لیکن اسے آج تک مکمل نہیں کیا گیا۔ کھدوائی کی وجہ سے پانی کی نکاسی رک گئی اور وہ قریبی دکانوں و مکانوں میں داخل ہونے لگا۔ سالارجنگ میوزیم روڈ کا بھی برا حال ہے۔ اس مصروف ترین سڑک پر بارش کا پانی جمع ہونے سے موٹر وہیکلز کی آمد و رفت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ علاوہ ازیں قریبی بس سٹاپ پر بھی پانی چلے جانے سے بس کا انتظار کرنے والوں کو ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ حسن نگر کے علاقے محمود نگر اور شاستری پورم میں بارش کا پانی قریب 50 دکانوں اور مکانوں میں داخل ہونے سے لوگوں کا ساز و سامان اور غذائی اشیاء ضائع ہو گئی ہیں۔ مقامی رکن بلدیہ حبیب زین عارف نے بلدیہ کی شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ بلدیہ پانی کی نکاسی کے لیے پمپس فوری طور پر فراہم نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے متاثرین کا بہت زیادہ مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شاستری پورم کی رشید کالونی میں تو گھروں میں پانی داخل ہونے سے لوگ چھتوں پر چڑھ گئے۔ حسن نگر کی روڈ نمبر 7 ہائی وے کا بھی برا حال ہے، جہاں پہلے سے ہی گڑھے ہیں، اس پر بارش کی وجہ سے سڑک مزید اکھڑ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے شہر اور اضلاع میں بارش سے پیدا شدہ حالات سے نمٹنے اور متاثرین کی مدد کے لیے جنگی خطوط پر اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کرتے ہوئے متاثرہ علاقوں میں ریلیف کیمپس قائم کرنے اور NDRF ٹیموں کو روانہ کرنے کی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ طبی ٹیموں کو بھی متحرک رہنے کی ہدایت دی گئی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر مال رگھویر ریڈی نے بتایا کہ گزشتہ 3 دنوں سے جاری بارش سے ریاست بھر میں 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مزید بارش کے امکانات کے پیش نظر تمام کلکٹرز کو چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ رگھویر ریڈی نے بتایا کہ بارش سے اب تک 300 مکانات منہدم ہوئے ہیں اور 2.5 لاکھ ہیکٹر اراضی پر محیط فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 19 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے اور 6500 افراد کو مذکورہ کیمپس منتقل کیا گیا۔ وزیر مال نے بتایا کہ سری کاکولم کے سوم پیٹ میں 231.8 ملی میٹر، محبوب نگر اچمپیٹ میں 204.5 ملی میٹر اور پرکاشم میں 197.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ వెంటనే తక్షణ సహాయం కోసం ఎంత డబ్బు అవసరం ఉన్నా వాళ్ళు డ్రా చేసుకోవడానికి TR27 కింద పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది కలెక్టర్లకు। ఆ డబ్బు డ్రా చేసుకొని ఈ పునరావాస కార్యక్రమాలను చేపట్టమని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। تلگو دیشم پارٹی کے صدر چندر بابو نائیڈو نے ریاست میں جاری بارش سے عوام کو پیش آ رہی مشکلات کو دور کرنے میں وزیر اعلیٰ اور دیگر وزراء کے علاوہ عہدیداروں کی ناکامی کو مایوس کن قرار دیا ہے۔ سیف آباد پولیس اسٹیشن میں تلگو دیشم قائدین سے اظہار یگانگت کے لیے پہنچے تلگو دیشم سربراہ نے الزام لگایا کہ حکومت عوام کی مشکلات کو نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے بیچ جا کر وزیر اعلیٰ اور وزراء کو بھروسہ دلانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دور اقتدار میں حیدرآباد میں 22 سینٹی میٹر بارش ہوئی تھی، لیکن انہوں نے عہدیداروں کے ساتھ شخصی طور پر حالات کا جائزہ لیا اور مشکلات سے نمٹنے کی کوشش کی تھی۔ چندر بابو نائیڈو نے بتایا کہ بارش سے پرکاشم اور سری کاکولم اضلاع کافی متاثر ہوئے ہیں اور بڑے پیمانے پر فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تلگو دیشم سربراہ نے الزام لگایا کہ نیلم طوفان کے متاثرین کو آج تک معاوضہ ادا نہیں کیا گیا، جبکہ پائلین طوفان کے متاثرین کی مدد میں بھی حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ صدر تلگو دیشم نے کہا کہ جو قائدین کام کر رہے ہیں وہ بھی سیاسی فائدہ اٹھانے کے مقصد سے سرگرم ہیں۔ شہر میں گزشتہ 2 دنوں سے جاری بارش سے حسین ساگر میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹینک بنڈ کے عقبی کناروں سے پانی بہہ کر سڑک پر آنے سے ٹریفک جیم ہونے کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ حکام نے ٹینک بنڈ کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والوں کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ YSR کانگریس پارٹی نے بارش سے متاثرہ نشیبی علاقوں کے متاثرین کو فوری مدد فراہم کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان راما کرشنا نے کہا کہ ریاست میں جاری بارش پر حکومت کو فوری توجہ دیتے ہوئے اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ بارش سے کڑپا، کرنول، پرکاشم، گنٹور، کریم نگر اور کھمم میں کسانوں کو زبردست نقصان ہوا ہے۔ راما کرشنا نے بتایا کہ YSRCP کے سربراہ جگن موہن ریڈی نے پارٹی کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ نشیبی علاقوں کے متاثرین کی مدد کے لیے سرگرم ہو جائیں۔
TRS کے رکن اسمبلی KTR نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ سیاست سے بالاتر ہو کر عوامی مشکلات کے حل کے لیے سنجیدہ ہو جائیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ ریاست بھر میں عوام بارش سے پریشان ہیں، لہٰذا حکومت کو عوام کی مدد کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے فصلوں کو نقصان سے متاثرہ کسانوں کو فی ایکڑ 25,000 روپے معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ بارش سے متاثرہ کسانوں کو فوری مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تلگو دیشم کے ارکان اسمبلی نے سیکریٹریٹ میں C بلاک کے پاس دھرنا دیا۔ رکن اسمبلی جی مدوکیش شرما نائیڈو نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ریاست کی تقسیم کے معاملے پر وزیر اعلیٰ، وزراء اور عہدیدار سرگرم ہیں، اسی طرح کسانوں کی مدد کے معاملے میں سرگرم نہیں ہیں۔ وہ کسانوں کی مدد میں لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تلگو دیشم قائدین C بلاک کے پاس بیٹھ کر احتجاج کر رہے تھے کہ پولیس نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ 19ویں انٹرنیشنل چلڈرنز فلم فیسٹیول کا 14 نومبر کو شہر میں آغاز ہوگا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اطلاعات DK ارونا نے بتایا کہ یہ فلم فیسٹیول 20 نومبر تک جاری رہے گا۔ افتتاحی تقریب للتا کلاتھورانم میں منعقد ہوگی۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ اس فیسٹیول کے لیے 72 ممالک سے 894 فلموں کا اندراج ہوا ہے، جن میں سے 48 ممالک کو منتخب کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلم فیسٹیول کے دوران 12 فلموں کو گولڈن ایلیفنٹ اور 6 کو سلور ایلیفنٹ ٹرافی دی جائے گی۔ فلم فیسٹیول کی فلموں کی نمائش پرساد آئی میکس، شیوانی، رگھویندرا، رنگا، ہائی ٹیک، ایشوا، سدھا اور پرشانت تھیٹرز میں کی جائے گی۔ اندرا پریادرشنی آڈیٹوریم اور تیلگو للتا کلاتھورانم میں بھی فلمیں دکھائی جائیں گی۔ تیسرے مرحلے کے رچا بنڈا پروگرام کا انعقاد 6 تا 24 نومبر عمل میں آئے گا۔ ریاستی وزیر زراعت کنّا لکشمی نارائنا نے میڈیا کو بتایا کہ 24 اکتوبر تک موصول ہونے والی درخواستوں کی جانچ کرنے کے لیے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی گئی ہے۔ اس پروگرام کے تحت امکنہ کی 13,65,000 درخواستیں، راشن کارڈز کے لیے 14,50,000، وظائف کی 7,69,000 اور معذورین کے وظائف کی 1,00,000 درخواستیں وصول ہوئی ہیں، جن کی یکسوئی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ 20 تا 39% معذورین کے وظیفے کو 200 روپے ماہانہ کیا جائے گا۔ فیملی بینیفٹ اسکیم کی رقم کو بھی 5,000 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دیا جائے گا۔ لکشمی نارائنا نے بتایا کہ SC/ST کالونیوں کے برقی بلوں کے 1,70,00,000 روپے کے بقایا جات بھی ادا کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ SC/ST سب پلان کے تحت منظور کیے گئے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ پروگرام کامیاب ہوگا، لیکن اگر اس دوران اسمبلی اجلاس طلب کیا جائے تب بھی یہ پروگرام جاری رکھا جائے گا۔ تلگو دیشم نے ڈگ وجے سنگھ کے ساتھ گورنر ESL نرسمہن کی ملاقات پر سوال اٹھایا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر وائی راما کرشنوڈو نے پوچھا کہ آخر گورنر ایسے شخص کے گھر کیوں گئے جو کسی بھی دستوری عہدے پر فائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر تلگو عوام کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سونیا گاندھی نے مقدموں کا جال بچھا کر جگن کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ ریاستی اسمبلی کی تخمینہ کمیٹی کے صدر متیم ریڈی نے کہا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل کو تخمینہ کمیٹی کی جانب سے طلب کیے جانے پر آنا ہوگا۔ اس سلسلے میں اسپیکر سے اجازت لی جائے گی۔ CLP میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں منعقد ہوئے اجلاس کے دوران سول سپلائز کے 7,784 زیر التواء مقدمات کا پتہ چلا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی نے ماڈل اسکولز کی بلڈنگز کے تعمیری کاموں میں سست روی کا بھی سخت نوٹ لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ سال سے ریاست میں 25 روپے فی کلو BPT چاول عوام کو مہیا کیا جائے گا۔ جھرہ، مراد نگر، آصف نگر اور دیگر محلہ جات کے غریب عوام کو سالار ملت منرل واٹر پلانٹ کے ذریعے انتہائی صاف و شفاف اور جراثیم سے پاک پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ ان علاقوں میں پانی کی قلت اور آلودگی کی شکایات پر بیرسٹر اویسی نے انتہائی عصری منرل واٹر پلانٹ لگوایا ہے۔ مراد نگر، آصف نگر اور جھرہ جیسے کثیر آبادی والے محلے جات میں عوام کو پینے کے شفاف پانی کی سربراہی کے مقصد سے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنے ذاتی صرفے سے انتہائی عصری منرل واٹر پلانٹ لگوایا ہے، جسے سالار ملت منرل واٹر پلانٹ سے موسوم کیا گیا ہے۔ ایک ہفتہ قبل بیرسٹر اویسی نے اس پلانٹ کا افتتاح انجام دیا۔ اس پلانٹ سے 1 روپے میں 10 لیٹر کے حساب سے پانی سربراہ کیا جا رہا ہے، جو نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا سے پاک
اور انتہائی شفاف ہے۔ مجلسی کارکن یاسر عرفات نے بتایا کہ ان علاقوں میں قدیم آبی پائپ لائن اور نئے مکانات بنوانے کی وجہ سے پانی کی قلت اور آلودگی کی شکایت عام تھی اور عوام کو صاف و شفاف پانی کے لیے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے علاوہ پانی کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں کی شکایت بھی صدر مجلس کو مل رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیرسٹر اویسی نے اس اہم ترین مسئلے کا انتہائی گہرائی سے جائزہ لیا اور اس کے مستقل حل کے لیے تقریباً 12.5 لاکھ کی لاگت سے اس عصری منرل واٹر پلانٹ کی تعمیر کروائی، جس سے یومیہ تقریباً 2000 لیٹر پانی عوام کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ 4 ٹی وی کی ٹیم نے اس پلانٹ کا تفصیلی معائنہ کیا اور دور دراز کے محلے جات سے وہاں آ کر پانی حاصل کرنے والے افراد سے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ صاف و شفاف پانی کی اس سہولت سے انہیں بڑی راحت ملی ہے۔ اسد صاحب سالار ملت منرل واٹر یہاں پر بہت اچھی سہولت کرے۔ جھرے سے ہم لوگ پانی لینے کے لیے آ رہے ہیں اور بہت تکلیف ہو رہی ہے، جھرے میں بہت لوگ پریشان ہیں پانی کے لیے۔ یہاں پر بہت اچھا سا کام کر اسد صاحب، ان کی کارکن میں تو زبردست کام ہوا ہے۔ ہلو، پانی اچھا مل رہا، بہت صاف مل رہا ہے، 1 روپے میں 10 لیٹر پانی مل رہا، ماشاءاللہ بہت سہولت ہو گئی پانی کی یہاں بہت۔ اور 1 روپے میں 10 لیٹر پانی آ رہا اور اچھا پانی، صاف پانی مل رہا، نل برابر نہیں آ رہا تھا، اس وجہ سے یہ ہمارے کو بہت سہولت ہو گئی۔ ہم جھرے سے آ رہے ہیں۔ پلانٹ میں ایک کوائن باکس لگا دیا گیا ہے جس میں 1 روپے کا سکہ ڈالنے پر 10 لیٹر پانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جھرے کی گنجان آبادی کے علاوہ مراد نگر اور دیگر محلے جات سے بھی ضرورت مند عوام بیرسٹر اویسی کی جانب سے مہیا کی گئی اس راحت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے منرل واٹر سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بی جے پی فرقہ وارانہ بل کی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مخالفت کرے گی۔ کانگریس عارضی فائدے کے لیے اس بل کو پیش کرنا چاہتی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ یہ بل سماج کے بہتر مفاد میں نہیں ہے۔ وینکیا نائیڈو نے راجستھان میں انتخابی ریلی کے دوران راہل گاندھی کی تقریر کو مایوس کن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے کانگریس پارٹی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے راہل گاندھی ماضی کے واقعات کو دہراتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے نائب صدر صرف انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سابق رکن اسمبلی کونڈا سریکھا نے کہا ہے کہ جگن حیدرآباد میں جلسہ منعقد کر کے عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 3 سال کے وقفے کے بعد سیکریٹریٹ آنے والی کونڈا سریکھا نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے اپنے حلقے کے مسائل سے متعلق نمائندگی کی۔ بعد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ ورنگل میں منعقد ہونے والی جاترا کے انتظامات کرنے اور پرکالا میں ڈگری کالج کے قیام سے متعلق وزیر اعلیٰ سے نمائندگی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سالار ملت اسپورٹس کمپلیکس میں تربیت حاصل کرنے والی جوڈو ٹیم نے کھمم میں منعقدہ جوڈو چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ جوڈو کوچ عبدالعزیز نے بتایا کہ پرانے شہر میں مجلس کی نمائندگی اور صدر مجلس کی خصوصی دلچسپی سے قائم کیے گئے اس اسپورٹس کمپلیکس کے کئی کھلاڑیوں کا قومی ٹیم کے لیے بھی انتخاب عمل میں آیا ہے۔ رکن اسمبلی معظم خان رکن بلدیہ ایم غفار نے فاتح ٹیم کو تہنیت پیش کی اور مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سیکریٹریٹ کی خاتون ملازمین نے حال ہی میں ہوئے عصمت ریزی واقعے کے خلاف احاطہ سیکریٹریٹ میں ریلی کا اہتمام کیا اور خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بعد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے احتجاجی ملازمین نے کہا کہ نربھے قانون کے نفاذ کے بعد بھی خواتین پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس طرح کے واقعات میں ملوث خاطیوں کو پھانسی دینے یا گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہیں ناکارہ بنا دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو سبق ملے اور ایسی گھناؤنی حرکتوں کا اعادہ نہ ہو۔ ان ملازمین نے الزام لگایا کہ حکومت خواتین سے بدتمیزی کے واقعات کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ ان خاتون ملازمین نے ہائی ٹیک سٹی کی سڑکوں پر CCTV کیمرے نصب کرنے اور پولیس کی طلایہ گردی کا مطالبہ کیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے فاصلاتی کورس B.Ed کے انٹرنس ٹیسٹ کی تاریخ میں تبدیلی کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ امتحان اب 10 نومبر کو منعقد کیا جائے گا۔
انعام گڑا واقع حیات نگر میں کئی آوارہ کتوں نے حملہ کر کے 50 بکروں کو ہلاک کر دیا۔ بکروں کے مالک دھنگر کرشنا نے بتایا کہ وہ حسب معمول بکروں کو باندھ کر گئے تھے، لیکن چہارشنبے کی صبح 10 کتوں نے مل کر ان کے بکروں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 50 بکرے ہلاک ہو گئے جبکہ 20 بکرے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک طرف شہر میں بارش نے تباہی مچائی تو دوسری طرف بڑا بازار یاقوت پورے میں ایک مکان کو آگ لگ گئی، جس سے گھر کا سارا ساز و سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ مکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ جمعرات کی صبح 6 بجے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گھر کو آگ لگی۔ گھر کے ساز و سامان کے علاوہ کاروبار کے لیے رکھی گئی 35,000 روپے کی نقد رقم بھی آگ کی نظر ہو گئی۔ کلوا کرتی روڈ پر RTC بس اور 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان ہوئے بھیانک تصادم میں حیدرآباد کے 4 نوجوان حادثے کا شکار ہو گئے، جن میں ایک نوجوان ہلاک ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ چہارشنبے کی شب بورا بنڈا کے رہنے والے 18 سالہ اسماعیل، چندران گٹے کے رہنے والے 24 سالہ اعجاز اور وارث گڑا کے رہنے والے 25 سالہ ابراہیم موٹر سائیکلوں پر شادی میں شرکت کرنے کے لیے کلوا کرتی جا رہے تھے کہ ایک RTC بس نے انہیں ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں یہ چاروں شدید زخمی ہو گئے۔ دواخانہ عثمانیہ کو منتقل کرنے کے دوران اسماعیل راستے میں ہی فوت ہو گیا۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے واقعے کی اطلاع ملنے پر عثمانیہ دواخانے پہنچ کر زخمی افراد کی عیادت کی۔ کلوا کرتی پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی اہم خبریں ایک بار پھر۔ وجے نگر کالونی میں دلخراش حادثہ، مکان پر دیوار گر جانے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد حالت نیند میں ہلاک۔ شہر میں مسلسل بارش سے عام زندگی متاثر، کئی نشیبی علاقے زیر آب، عوام کو شدید مشکلات۔ تین دن کی بارش کے دوران ریاست بھر میں 10 افراد ہلاک، 300 مکانات منہدم، فصلوں کو نقصان۔ انٹرنیشنل چلڈرنز فلم فیسٹیول کا 14 نومبر کو آغاز، للیتا کلاتھورانم میں افتتاحی تقریب۔ اور کلوا کرتی روڈ پر RTC بس اور موٹر سائیکل کا تصادم، 4 حیدرآبادی حادثے کا شکار، 1 نوجوان ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ فی حفظ اللہ، فی امان اللہ۔